نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم ایسا وظیفہ ذکر کریں گے کہ جو پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا مکان، میری گاڑی، میرا مال و دولت اور سونا چاندی محفوظ ہو جائے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا مکان بھی محفوظ ہو جائے، میرا مال بھی محفوظ ہو جائے، میری بیوی بچے بھی محفوظ ہو جائے، خود میری اپنی جان بھی محفوظ ہو جائے، اور جو میں نے پوری زندگی یہ مال، پیسے، سونا چاندی یہ اکٹھے کیے ہیں یہ بھی محفوظ ہو جائے۔ اور ان کی حفاظت کے لیے اکثر لوگ چوکیدار رکھتے ہیں۔ اگر آپ چوکیدار نہیں رکھ سکتے تو ایسا وظیفہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو بندہ اس وظیفے کو دل سے یقین سے پڑھتا ہے رات کے وقت، انشاءاللہ اس کا مکان بھی محفوظ ہو جائے گا، اس کی گاڑی بھی محفوظ ہو جائے گی، اس کی بیوی بچے بھی محفوظ ہو جائیں گے، اس کا کوئی قیمتی اشیاء، قیمتی چیزیں جو ان کے گھر میں ہیں، سونا چاندی کی صورت میں یا کوئی اور چیزیں ہیں جو انہوں نے پوری زندگی کما کے رکھی ہے، وہ محفوظ ہو جائے گی۔ انشاءاللہ کوئی چور چوری بھی نہیں کر سکے گا اور نہ ڈاکو اس کو لوٹ لے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صرف یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو رات کے وقت پڑھیں۔ ایسا وظیفہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کی خود تصدیق کی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس وظیفے کی تصدیق کی، وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ بلوائیں، جب تک فرشتہ وحی لے کے نہ آئے۔ میرے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کچھ بولتے بھی نہیں ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحی، ایسا وظیفہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، آپ غور سے سنیں، یہ ویڈیو مکمل دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اپنی طرف سے بات ایک بھی نہیں کہہ رہا، قرآن حدیث کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کی تصدیق کی، وہ وظیفہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب ذرا وظیفہ بتانے سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں آپ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کا جو مال تھا رمضان المبارک میں، جو امیر لوگ دیتے تھے اور ہم غریبوں کے لیے اکٹھا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقرر کیا کہ اے ابو ہریرہ، تم اس کے محافظ بن جاؤ، اس مال کی حفاظت کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی حفاظت جب ہی شروع کی تو ایک چور آیا، تو اس نے آ کے ادھر سے کچھ لے لیا، اور میں نے اس کو پکڑ لیا، اور میں نے کہا واللہ لأرفعنک الی رسول اللہ، اللہ کی قسم میں ضرور تمہیں ہر صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو اس چور نے اپنی حاجت پیش کی، شکوہ پیش کیا، اپنی ضرورت پیش کی، کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البحریہ، وہ تیرے قیدی کا کیا بنا رات کے وقت؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اس نے تو منت کی، اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ قد کذب وسیعود، اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ہریرہ خبردار رہنا، ہوشیار رہنا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ تمہارے پاس آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کے تو مجھے تو پکا یقین ہو گیا کہ اب تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ تو میں اب گھات لگا کے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں بیٹھا تو وہ دوسرے دن پھر آ کے چوری کرنے لگ گیا، اور میں نے اس کو پکڑا، اور پکڑ کے اور میں نے کہا کہ اب تو میں تجھے ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔
تو اس شخص نے کہا، اس چور نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، میں اللہ کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے چھوڑ دے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ کیا بنا تیرے قیدی کا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، اس نے تو میری منت کی، اس نے شکوہ پیش کیا، حاجت پیش کی، وہ کہہ رہا تھا کہ میں سخت ضرورت مند ہوں، مجھے چھوڑ دیں، میں نے آخرکار ان کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ وہ کل بھی آئے گا، یعنی تیسری بار بھی آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، اب تو میں اپنے آپ کو کہنے لگا کہ یہ پہلی بار تو میں نے معاف کر دیا، دوسری بار معاف کر دیا، اب تو میں اس کو ضرور پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آؤں گا۔ تو میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ تیسری بار جیسے ہی وہ آیا، میں نے اس کو پکڑا، وہ چوری کرنے لگا، میں نے پکڑا اس کو، پکڑ کے میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور لے جاؤں گا، اب میں تجھے معاف نہیں کروں گا، اب تو تیری معافی کی گنجائش ہی ختم ہو چکی ہے۔ تو تیسری بار وہ شخص، وہ جو چور تھا، وہ کہنے لگا، یا اے ابو ہریرہ تو مجھے معاف کر دے، میں آپ کو ایسے کلمات، ایسا وظیفہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر تو وہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا نفع دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا فائدہ دے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ خیر و بھلائی کے کاموں میں بڑے حریص تھے، صحابہ کرام تو چھوٹی چھوٹی بات سن کے اس پہ عمل بھی کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا، جو میرا غصہ تھا وہ تھوڑا کم ہو گیا، تو میں نے کہا چلو بتا کون سا وظیفہ ہے، کون سے ایسے کلمات ہیں؟ تو اس جو ہے وہ شخص تھا جو، وہ کہنے لگا، اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی۔ تو اس شخص نے کہا، اس چور نے کہا کہ جب رات کے وقت تو اپنے بستر پہ جائے تو آیت الکرسی اول سے لے کے آخر تک، یعنی مکمل آیت الکرسی پڑھ کے تو ایسے پھونک دیا کر، تو آسمان سے اللہ تعالیٰ ایک محافظ مقرر کر دے گا، ایک فرشتہ مقرر کر دے گا، جو آپ کی پوری رات، آپ کا مکان، آپ کی گاڑی، آپ کی ہر چیز، جو بھی قیمتی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے گا۔ وہ محافظ جو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ، وہ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، تو میں نے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیسری بار، یا ابو ہریرہ، یا ابا ہریرہ کیا بنا تیرے قیدی کا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، اللہ کے رسول اس نے تو مجھے کہا کہ میں آپ کو ایسے کلمات، ایسا وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، تو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ بہت فائدہ دے گا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، یا ابا ہریرہ وہ کلمات کیا ہیں، مجھے بتا کون سے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ میں نے شروع سے آخر تک آیت الکرسی پڑھ کے میں نے اللہ کے نبی کو بتایا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، انہ صدقک وہو کذوب۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، یا ابا ہریرہ، تو اس نے کہا تو سچ ہے، لیکن وہ ہے بہت بڑا جھوٹا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو ہریرہ، یہ 3 دن تیرے پاس جو یہ چور آتا رہا ہے، جو شخص آتا رہا ہے، یہ کون تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، اللہ کے رسول مجھے تو علم نہیں ہے وہ کون ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شیطان، وہ شیطان تھا، یعنی یہ وظیفہ شیطان نے آ کے بتایا حضرت ابو ہریرہ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وظیفے کی تصدیق کی کہ ہاں واقعی بات ٹھیک ہے، اس شیطان نے ٹھیک بات کہی، لیکن ہے تو بہت بڑا جھوٹا، ہے تو شیطان کا دشمن، لیکن وہ بات ٹھیک کر گیا۔ یعنی رات کے وقت جو بندہ اپنے مکان پہ، اپنے دکان پہ، اپنے جو بھی وہ جہاں رہتا ہے، اس کو ڈر ہے چوری ہونے کا، یا کوئی ڈاکو کا خطرہ ہے کہ یہ لے جائیں گے چور، یا کوئی اور سامان نہ لے جائے، تو یہ 3 بار آیت الکرسی اول سے لے کے آخر تک جو بندہ رات کا وقت پڑھ کے اس سامان پہ، اس مکان پہ، گاڑی پہ پھونک دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل کر دیتے ہیں، تو پوری رات وہ فرشتہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم میں بھی ارشادات ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک دن حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو
کہ قرآن پاک میں سب سے اعلیٰ سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں کہنے لگا اللہ کے رسول، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن پاک میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ جیسے ہی میں نے یہ پوری آیت الکرسی پڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش دینے کے لیے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا اے ابو منذر، یہ علم آپ کو مبارک ہو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت الکرسی کے اس وظیفے کی تصدیق کی۔ یعنی آیت الکرسی جو تیسرے پارے کے پہلے صفحے پہ ہے، آیات نمبر 255 نمبر آیات ہے سورہ بقرہ کی، جو بندہ آیت الکرسی یہ رات کے وقت پڑھ کے اس چیز پہ ایسے دم کر دیتا ہے تو اس کا مال، اس کی گاڑی، اس کی قیمتی اشیاء وہ محفوظ ہو جائے گی۔ یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندے کو یقین ہو۔ یقین کے ساتھ تم پڑھو گے تو انشاءاللہ کوئی بندہ، کوئی چور، کوئی ڈاکو آپ کی چیز کو نہیں چرا لے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم۔